Don't forget to subscribe Rizvi Bhai Online for Islamic information. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضوی بھائی آن لائن .com کی جانب سے میں ہوں محمد اقبال رضوی، اور آج آپ کے لیے ایک اور عنوان کے اوپر تحقیقی گفتگو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ایک سیریز ہوگی جس کی 5-7 عنوان کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ پہلے اس کے نیگیٹو پہلو پہ اوپر آج گفتگو ہوگی۔ ایک یہ مقدمے کے طور پر آج کی گفتگو ہے، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر دلائل اور اس گفتگو کے اوپر تمام تر اس کے جو لوازمات جواز اور عدم جواز کے اوپر ہیں ان کے اوپر تفصیلی کلام قرآن و حدیث کی روشنی میں بعد میں آئے گا۔ تو آپ یاد رکھیں، آپ کسی یہ جو تحقیق آپ سنیں گے کسی مسلک کی تائید کے لیے ہرگز نہیں کہ اس کی کسی مسلک کی میں حمایت کر رہا ہوں اور دوسری مسلک کی تنقید کر رہا ہوں، ہرگز یہ میرا مقصد نہیں ہے۔ میلاد النبی کا عنوان ایک ایسا عنوان ہے جس کے اوپر پاک و ہند کے اندر خصوصاً آپس میں تفرقہ آرائی اور گہما گہمی کا عالم اور لڑائی جھگڑے کا عالم اور مناظرانوں کا جو ہے وہ ایک نظام نظر آتا ہے آپ کو۔ اب ایک طرف کے مولوی ہیں جو یہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، اور جو یہ کرتے ہیں وہ سارے بدعتی ہیں، اور حضور نے فرمایا کل بدعت ضلالہ و ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ ایک تو یہ طبقہ ہے، اور ان کے ہاں بھی دلائل موجود ہیں، وہ دلائل پیش کرتے ہیں۔ ان کے دلائل کو بھی ہم باریکی کے ساتھ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہر ایک دلیل کے اوپر ہماری گفتگو ایک طویل ربیع الاول کے مہینے میں یہ ہونے والی ہے۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ میلاد کے جواز پر وہ قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں اور کثیر دلائل کے انبار لگاتے ہیں، اور نعت خوانی اور وہ سارے تمام جو ہے وہ جلوس کا منعقد کرتے ہیں، انعقاد کرتے ہیں۔ تو ان کے ہاں بھی دلائل کے انبار ہیں۔ اور ایک وہ طبقہ ہے، اور وہ کہتے ہیں جو میلاد نہیں مناتے اور جو میلاد کے خلاف ایکشن لیتے ہیں ان کے خلاف وہ مناظرانہ گفتگو ہوتی ہے اور وہ اس طرح معاملات ہوتے ہیں۔ اچھا، میلاد آپ لوگ کے پاکستان میں نہیں ہوتا ہے ایک فرقہ ہے جو نہیں کرتا ہے، جب کرتا ہے تو میں دونوں کے درمیان اوپر کلام کروں گا اور دلائل پیش کروں گا۔ سب سے پہلے جو میلاد کے انکار کرنے والے حضرات ہیں جو وہ دلائل پیش کرتے ہیں، ان کا جو اٹیک ہوتا ہے وہ آج کل کے مروجہ میلاد کے اوپر اور آج کے جو دور حاضر کے میلاد کی جاتے ہیں ان کے اوپر ان کے خرافات کو سامنے لا کر کہتے ہیں کہ میلاد جو ہے یہ بدعت ہے، اور دیکھو جناب عورتیں ناچ رہی ہیں، دیکھو فلاں غلط کام ہو رہا ہے، دیکھو میلاد والے دن تو شرابیں لائی جاتی ہیں، فلاں ہوٹل کے اندر پارٹی کی گئی جس میں عورتیں اور مرد اکٹھے ہوئی اور میلاد کا پروگرام تھا، فلاں جگہ پر کیک کاٹے گئے، عورتیں اور مرد ان کا اختلاط ہوا۔ تو اس طرح کے ان کے اعتراضات ہوتے ہیں۔ اور جی مردوں کا سٹیج ہے، ایک نوجوان بچی جا کے وہاں نعت پڑھ رہی ہے، یا مائک لگی ہوئی ہیں، مائک پر جو ہے عورتیں جو ہے وہ نعت خوانی کر رہی ہیں۔ یہ تمام طرح اعتراضات ہوتے ہیں، اور ان اعتراضات کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام تر اعمال جو میلاد کے نام سے منسوب ہو کر کیے جا رہے ہیں یہ سارا بریلوی حضرات کرتے ہیں۔ اب بریلوی ایک پورا مسلک ہے، مسلک تو نہیں، یہ اہل سنت کی ایک شاخ ہے۔ اہل سنت کو جب 2 بڑے گروہوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ایک بڑی سوچی سمجھی سازش کے تحت، ایک دیوبند اور ایک بریلی، تو یہ 2 گاؤں کے لوگ، 2 گاؤں کے علماء جب آپس میں مد مقابل آئے تو یہ 2 فرقوں کی صورت اختیار کر گئے، 2 جماعتوں کی صورت اختیار کر گئے، ایک بریلی اور ایک دیوبند۔ تو ان کے مابین جب اس پہ گفتگو ہوتی ہے تو اس تنازع میں وہ یہ چیز کہتے ہیں یہ بریلوی حضرات کرتے ہیں، تو یہ بریلویوں کا یہ کام ہے۔ بریلوی اپنی عورتوں کو اسٹیجوں پر لے کے آ رہے ہوتے ہیں، مائک کے اندر محفلیں ہو رہی ہوتی ہیں، بظاہراً وہ بڑا اٹریکشن والا ان کا سوال ہوتا ہے، اور یہ چیزیں بعض جو لوگ میلاد احسن طریقے سے کرواتے ہیں ان کے لیے بھی یہ یعنی نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں، اور وہ اپنے عقیدے کے اوپر سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک یہ مسئلہ کہ دیوبند ہے، یا اس کو آج ایک اسی سے ایک اور نیا فرقہ جو ماخذ کیا گیا بعد میں 1857 کے بعد اہل حدیث کے نام سے غیر مقلدیہ، تو وہ بھی یہی اعتراضات کرتے ہیں۔
اور وہ تو کہتے ہیں نہ اللہ کے رسول نے منایا نہ صحابہ نے منایا۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ ہماری اس پہ آئے گی کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا، رسول نے نہیں کیا، کیا وہ ناجائز ہوگا؟ ہر وہ کام جو اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے نہیں کیا، تابعین تابعین نے نہیں کیا، اگر وہ ہم کریں وہ ناجائز ہوگا؟ اس کے اوپر کوئی دلیل چاہیے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر ہمارا کلام آنے والا ہے۔ اب رہا اس سے اگلا مسئلہ، دوسری طرف جو حضرات بریلوی ہیں ان کے ہاں جو طریقت سے تعلق رکھنے والے پیران عظام ہیں، جب وہ محفل کرواتے ہیں تو وہ شریعت یا جو ان کے امام ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، ان کے فتاووں کو جو ہے وہ اگنور کر دیتے ہیں۔ میں نے جب یہ بریلویوں کے بھی تمام تر میلاد کے فنکشنز کو سامنے رکھا اور جو عوام میں مروجہ میلاد کی صورتحال ہے اس کو سامنے رکھا، تو میں نے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی طرف رجوع کیا۔ میں نے سوچا کہ آج جو بریلوی کرتے ہیں کیا یہی تعلیم احمد رضا خان فاضل بریلوی کی تھی؟ اور جب میں نے اس مرد مجاہد اور عالم دین اور ترجمان اہل سنہ الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ کو پڑھا تو میں حیران ہو گیا، اور میں تلاش کرنے لگ گیا کہ وہ بریلوی کہاں ہیں جو احمد رضا خان فاضل بریلوی کی طرف نسبت کر کے خود کو بریلوی کہتے تھے۔ شاید وہ ناپید ہو گئے جب وہ بریلوی رہے نہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج کے جتنے بھی بریلوی حضرات ہیں، آپ ان سے صرف پوچھئے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو آپ ترجمان اہل سنت مانتے ہیں اور ان کی نسبت سے آپ خود کو بریلوی کہتے ہیں، تو کیا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے عورتوں کے میلاد کو مباح قرار دیا ہے یا نہیں؟ وہ آئیں بائیں شائیں کریں گے یا آپ کو جواب نہیں دیں گے، کیونکہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی عورتوں کے ایسے میلاد جس میں مردوں کا اختلاط ہو یا اس کی جو ہے آواز، عورت کی آواز گھر سے باہر جائے، اس کو حرام قرار دیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ کے اندر میں دلائل فتاوی جیسے دکھاؤں گا آپ کو۔ آپ یہ پیروں سے کہیں جناب آپ میلاد مناتے ہیں، آپ کی میلاد کی محفلوں میں مرد حضرات کی محفلوں کے پیچھے پردے کے اندر عورتیں کثیر تعداد میں موجود ہوتی ہیں، کیا جو ہے آپ مجھے بتائیے یہ مزارات کے اوپر بڑے اجتماعات کرنا اور ان میں عورتوں کا آنا محرم کے بغیر احمد رضا خان نے جائز لکھا ہے؟ وہ آپ کو جواب نہیں دیں گے، کیونکہ وہ جواب دیں گے تو یا تو کہیں گے احمد رضا خان فاضل بریلوی نے غلط لکھا، یا پھر ان کا اپنا نظام وہ بند ہوتا ہے جس سے لاکھ روپے کی آمدنی ہے ان کی۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ وہ شخص ہے، میں نے تو ان کو پڑھی نہیں تھا، میں تو بریلوی کا نام سن کے کہتا تھا یار یہ شخص، جب بریلویوں کی یہ معاملات دیکھتا تھا تو میں کہتا یار شاید بریلوی حضرات کی جو امام ہے، جو اہل سنت والجماعت خود کو کہتے ہیں، جن دعوے ہیں، تو ان کی جو ہے شاید یہ تعلیمات ہوں گی، لیکن جب احمد رضا خان فاضل بریلوی کو مطالعہ کیا جائے تو خدا کی قسم آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایسا شخص میں کہتا ہوں ہندوستان کی سرزمین کے اوپر احمد رضا خان فاضل بریلوی جیسا عالم میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے عورتوں کا قبرستان جانے سے منع کیا ہے۔ یہ میلے لگانے عورتوں کے اور عورتوں کا اونچی آواز میں کچھ کرنا قبرستان پر یا درگاہوں پر یا میلاد کی محفلوں میں یا کہیں بھی، اس سے ممنوع ہے، منع کیا گیا ہے۔ اور پھر عورتوں کی نعت خوانی، اگر کوئی عورت گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے حضور کا ذکر کرتی ہے یہ جائز ہے، مباح ہے، لیکن ایک عورت سٹیج بنا ہوا ہو شہر کی گلی کے اندر، کہ شک اس کا پردے کا نظام تو مطمئن ہے، کامل ہے، مان لیتی ہیں، حالانکہ میں نے اپنی آنکھوں سے اسلام آباد اور اس ایریز کے میلاد عورتوں کے دیکھی ہیں، ان کا پردے کا نظام بھی علماء فرمائے۔ تو وہ جو پردے کا نظام بنایا جاتا ہے وہ اگر کامل بھی ہو تو عورتوں کا میلاد کی محفل میں اونچی آواز میں مائک کے اندر ایسے نعت پڑھنا یا قرآن پڑھنا، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا کہ اس کی آواز آپ کے غیر کانوں تک پہنچے، یہ حرام ہے۔ احمد رضا خان فاضل بریلوی کی فتوے کی روشنی میں، فتاوی کی روشنی کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات بھی نہیں کر رہا، کسی دیوبندی بھابی کی بات بھی نہیں کر رہا۔ دیوبندی بھابیوں کا کیا قصور ہے؟ وہ یہ لوگ اس لیے اگر وہ یہ کہتی ہیں، بخیر ان کی جو میلاد کے اوپر من گھڑت اہم معاملات ہیں، وہ تو میلاد کے جواز کے اوپر جب میری گفتگو ہوگی نا تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ مجھے ایک دور میں کہا جاتا تھا کہ تم میلاد کے عنوان کے اوپر اسپیشلسٹ ہو۔ ایک کچھ دوست بھائی مدرسے کے اندر کہا کرتے تھے مجھے۔ تو میلاد کے اوپر جب دلائل آئیں گے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ
پھر جواب اس سے کوئی دے پائے گا تو ہم اس کے پھر غلام ہو جائیں گے۔ میلاد کے جواز کے دلائل موجود ہیں، وہ اگلی آخری ایپیسوڈ میں بات ہوگی 12 ربیع الاول کے قریب۔ آج جو میری گفتگو پس منظر ہے، کیا آج کے مروجہ میلاد جو ہے عورتوں کے متعلق یا یہ جو معاملات ہیں ان کے اوپر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی تعلیمات کیا ہیں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے عورتوں کے یہ اجتماعات کرنا، اور پھر یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر تو بچیوں نے، میں حیران ہوں، ایک طالبہ ہیں واقع اکیڈمی میں پڑھا کرتی تھیں مدرسے کے اندر، ایک دور میں بچی تھیں، نعت پڑھتی تھیں تو ان کو چھوٹے پیمانے پر مجمع کے اندر لایا جاتا تھا۔ جب وہ بچی تھی تو ان کو مردوں کے مجمع کے اندر بھی خطاب ان کی جو ہے وہ نیٹ میں موجود ہیں، انہوں نے نعتیں پڑھی، لیکن جب 18 سال سے ان کی ایج اوپر ہو چکی ہے تو وہ اب جوان ہے، بالغ ہے۔ 15 سال کے بعد عورت کا ویسے بھی عورت بچی کے تو پردہ ہونا چاہیے، تو 8 سال سے بعد تو بچی کا پردہ واجب ہو جاتا ہے، لیکن اب بچی کی عمر 18 سال، تو وہ جو ہے یوٹیوب پر جناب وہ اپنے فیشنز اور میک اپ بہت سارا لگا کے نا وہ پڑھ رہی ہیں شاہ مدینہ، شاہ مدینہ یثرب کے والی۔ نعت پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں، کیا شاہ مدینہ نے جو حکم دیا ہے بچوں عورتوں کے لیے، اے میری بہنوں آپ کے لیے، کیا وہ آپ نہیں سنیں گی؟ تو لہٰذا میلاد کی آپ نعت پڑھیں تو گھر میں پڑھیں۔ سوشل میڈیا پہ پیسے آتے ہیں اس لیے، یا سوشل میڈیا پر آپ لوگوں کو کیا دکھانا چاہتی ہیں؟ آپ کو کروڑوں لوگ اچھا جی نہیں جی وہ تو عورتوں کا پردہ ہوتا ہے، مائک میں نہیں ہوتا، تو اندر میں عورتیں جو ہے مائک آواز کم ہوتا ہے تو اس احاطے میں عورتیں نعت پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ تو جناب پردے کے اندر رہ کر کے احاطہ کر کے نعت پڑھی جا رہی ہوتی ہے بچیوں کی، اور اس بچی کی ویڈیو بنا کر کے سوشل میڈیا پہ ڈالی جاتی ہے جہاں لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر آپ میں اور وہ ڈراموں میں ناچنے والیوں میں کیا فرق ہے؟ جی یہ فرق ہے کہ وہ ناچتی ہیں اور آپ جو ہے گاتی ہیں اور آپ نعت پڑھتی ہیں، بھائی یہ فرق ہے؟ نہیں بھائی، آپ قرآن بھی پڑھیں عورت کے اونچی آواز میں، جس عورت کے بارے میں حکم یہ ہو کہ تو اپنے پاؤں کو اپنی زمین پر اس طرح نہ مارو کہ تمہارے پاؤں کی آواز گلی میں گزرنے والے کے کان میں پڑے۔ سورہ نور نہیں پڑھی؟ سورہ نور میں نص قطعی کے ساتھ حکم آیا ہے۔ تو جس عورت کی آپ جو ہے آواز پاؤں کی اسلام منع فرماتا ہے باہر نکالنے سے، گھر کی باہر نہ جائے، اس عورت کی نعت کی آواز، اس عورت کی، اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ جو ہے یہ عورت کا اونچی آواز میں قرآن پڑھنا بھی منع ہے۔ تو لہٰذا یہ بات یاد رکھ رہے ہیں، عورت کی نعت خوانی مباح ہے، اصلاً مباح ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مائک کے بغیر چند عورتیں گھر میں ہوں، شور نہ ہو اتنا کہ گھر سے باہر غیر محرم کی کان تک آواز جائے، وہ اپنے گھر میں میلاد کرے، اس کے بارے میں اہتمام کریں، انشاءاللہ اس کے اوپر جو اجر و ثواب ہے جو عورتیں کیا کرتی تھیں اس کے اوپر دلائل لائیں گے انشاءاللہ، دلائل کے جب ہمارا موضوع ہوگا۔ لیکن یہ جو بیسک چیز سمجھ لیں، لیکن اگر عورت کی آواز وہ حضور کی نعت پڑھ رہی ہے یا قرآن پڑھ رہی ہے، گھر سے باہر غیر محرم کان تک جا رہی ہے، تو وہ اپنے لیے ثواب نہیں عذاب کما رہی ہے۔ یہ شریعت اسلام، شریعت مطہرہ کے اصول کے خلاف ہے۔ اب بعض علماء بریلوی کہتے ہیں نہیں، وقت کے ساتھ ساتھ، زمانوں کے ساتھ ساتھ کئی چیزیں ایسی ہیں جن کے احکامات بدلتے ہیں۔ بھائی اس کے اوپر میرا اصول اور ضوابط کے ساتھ حناف کے اصول اور فقہا کی روشنی میں نے گفتگو کر چکا ہوں، کس چیز کے اوپر حرمت کی علت آتی ہے تو وہ چیز حرام ٹھہرتی ہے، اور کس چیز کے اوپر حرمت کی علت لوٹ جائے تو وہ مباح ہو جاتی ہے۔ اس کے قانون اور اصول میں نے پیش کر دیے ہیں۔ اب شراب پینا جو ہے وہ حرام ہے۔ اب کل کو کہے جی اب شراب عام ہو چکی ہے، اب جو ہے ہماری یہ ڈرنکس کے اندر بھی الکوہل پایا جاتا ہے جناب، تو یہ ڈرنکس کے اندر جو الکوہل پایا جاتا ہے تو اب جو ہے یہ کیا ہے جناب، اس لیے یہ تو بھائی اب عام ہو چکا ہے کام، تو اب جو ہے یہ حرام کیسے ہو گیا؟ تو کسی چیز کا عموم پھیل جانے سے حرمت کا حکم اٹھ جاتا ہے، جیسے کہ بعض علماء میں نام نہیں لیتے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی کیا آپ کس معنی میں آپ شراب کو بھی حلال کہہ دیں گے؟ بھائی جو چیز اجماعی طور پر حرام ہو، جس پہ کبھی اختلاف ہی نہ ہو، جو مسئلہ مختلف ہی نہ ہو، اس کی حرمت پہ اجماع ہو، تو اس کا انکار کرنے والا یا اس کے اندر گنجائش ڈھونڈنے والا خود گمراہ ہوتا ہے، بلکہ علماء کے حکم کے مطابق اس کی تکفیر بھی کی جاتی ہے اجماعی مسئلے کی پر کلام کرنے والے پر کی۔ اور کوئی چیز حرام حرمت کا قائل ہو اور اس کو وہ حلال سمجھے تو علماء کے حکم کے مطابق اس کی حرمت چیز کی حرام کو حلال کہنے والا اس کے اوپر فتویٰ تکفیر آتا ہے،
میں نہیں دے رہا لیکن میں صرف بتا رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں, اصول سمجھا رہا ہوں. جبکہ عورت کی جو آواز کا پردہ ہے یہ بالاجماع ہے. عورت کا جو پردہ آواز غیر کانوں تک پہنچنا یہ حرام اعمال میں سے ہے. تو یہ وہ گناہ ہے عورت کے لیے اگر عورت کی آواز کہیں پہنچتی ہے. تو آج کے علماء اگر کہیں یہ جائز ہے. اب بڑے بڑے نعت خوان ہیں, انہوں نے اپنی بیٹیوں کو ٹریننگ دی ہے اور وہ بڑے بڑے ٹائٹل لگا کے اپنی بیٹیوں کو اسٹیجوں پر لے کے آتے ہیں. کیوں؟ ان کی بیٹیوں کی وجہ سے ان کے پیجوں کی ریٹنگ بڑھتی ہے, ان کے یوٹیوب چینلز کی ریٹنگ بڑھتی ہے. میلاد تو عورتوں کا ہوتا ہے, ویڈیو بن کر کے پوری دنیا میں پھیلتی ہے. کیا ضرورت ہے پھر؟ یہ تو وہی حساب ہوا نا, باہر گھر کے بڑا پردہ لگایا جائے, اندر کوئی نہ آئے. بہت پردے والا گھر ہے جناب, اس میں گھر میں تو کوئی گھستا ہی نہیں ہے. اندر جائیں تو ٹی وی لگے ہوئے ہوتے ہیں, کیمرے چل رہی ہوتی ہیں اور انگلش موویاں چل رہی ہوتی ہیں. تو جناب یہ کیا پردہ دار لوگ ہیں. تم حیا اور شریعت کے تقاضوں کی بات کرتے ہو. ہم نے ننگے جسموں کو ملبوس حیا دیکھا ہے, ہم نے دیکھے ہیں حرام میں لپٹے کئی ابلیس, ہم نے کئی بار میخانے میں خدا دیکھا ہے. تو یہ یاد رکھ لیں, یہ عورتوں کے بارے میں جو میلاد کے اوپر معاملات تھے یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے. اچھا, اب آ گیا مائک میں پڑھنے کا معاملہ. جب عورت کی آواز بھی پردہ ہے بالاجماع, تو عورت مائک میں پڑھے یا ویسے پڑھے, عورت کی آواز جب خیر میرا کان میں پڑے گی. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو شہروں کے اندر شمیانے لگا کر کے عورتوں کی محفلیں کرائی جاتی ہیں, اور جب عورتیں اس محفلوں میں آ رہی ہوتی ہیں نا, میں اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں, ان جو آپ گلی محلے سے گزرتی ہیں وہ عورتیں میلاد میں جا رہی ہیں, ان عورتوں میں ایک عورت بھی ایسی نہیں ہوتی جسے یہ محسوس ہو کہ اللہ کے رسول کے ذکر سننے کے لیے جا رہی ہے. ان کے چال ڈھال, ان کے ڈریسنگ آپ دیکھ کر کے آپ حیران ہو جائیں گے. شرم آتی ہے انسان کو کہ اللہ کے رسول کی محفل, ذکر کی محفل جو ہو رہی ہے اور اس کے اندر جا کون رہی ہیں. اب یہ ہو گیا. اب جناب ایک دوسری چیز بڑی معذرت کے ساتھ, اب یہ جو چیز میں نے پہلے بتائی کہ عورتوں کا نعت خوانی کرنا, عورتوں کی محفل سجانا, مائک کے اندر پڑھنا, اگر اس کے اندر یہ غیر محرم تک اور اختلاط ہو رہا ہے, غیر محرم تک آواز جا رہی ہے, تو یہ قطعاً حرام ہے اسلام میں. اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے جو ہے بتائے ہوئے یہ فتاویٰ کی روشنی میں یہ بالکل حرام ہے, غلط ہے. یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی سوچ فکر کے خلاف ہے. یہ بریلوی حضرات سے مخاطب ہوں, میرے بھائیوں سے مخاطب ہوں. اب یہ اگلی چیز کہ بعض پیران عظام اور علماء اپنے مدارس میں جب محفل میلاد عورتوں کرواتے ہیں تو انہوں نے خطاب وہ مرد کر رہے ہوتے ہیں. پنڈی کے اندر بڑے بڑے مدارس ہیں, وہاں عورتوں کے محفل کے اندر پیر صاحب آتے ہیں معزز طریقے سے, اسٹیج پر بیٹھتے ہیں. بے شک وہ کہتے ہیں جی عورتوں سے نظر نہیں ملا رہے ہوتے, نہیں ملا رہے ہوتے جی, ٹھیک ہے جناب, نہیں ملا رہے ہوتے. اب جب میں ایسی باتیں کرتا ہوں مجھے کہتے میری ویڈیوز کے نیچے نا کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں, جناب کریں آپ کمنٹس. میں نے تو بات کرنی ہے کیونکہ میں کسی مدرسے سے پیسہ نہیں لیتا, کسی فرقے سے میں پیسہ نہیں لیتا. میں نے اہل سنت کے منہج کو بیان کرنا ہے. اب آپ مسئلہ کے خلاف کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ ہر جگہ یہ بیماری تو پھیل چکی ہے. عورتوں کے میلاد کے اندر پیر صاحب کا خطاب, سر یہ ممنوع ہے. یہ علماء سے پوچھیں, فقہاء سے پوچھیں, اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے پوچھیں. عورتوں کی محفل سے مرد خطاب نہیں کر سکتا. عورت کو مرد تعلیم کس صورت میں دے سکتا ہے؟ ذرا فقہاء مجھے بتائیں, یا جو یہ شرح تحوی پڑھاتے ہیں سر ان سے پوچھیں تحوی شریف کے اندر اس بارے میں کیا احکام ہے. بلکہ جو کتاب اصول اہل سنت پہ لکھی گئی اس کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے کہ مرد عورت کو واعظ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. تو آپ اہل سنت کے ذرا بیان کریں, ہمیں بتائیں کہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے عورتوں کو مرد تعلیم دے سکتا ہے یا ان سے خطاب کر سکتا ہے یا ان کی محفل سے خطاب کر سکتا ہے؟ بتائیے مجھے. آج کے پیر تو جناب اپنے ہاتھ لے کے عورتوں کو چموا رہے ہوتی ہیں, جی چومیں جی ہمارا ہاتھ چومیں. تو بڑی معذرت کے ساتھ سر اس کا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فتویٰ کہیں نہیں دیا. اس کی حرمت کیوں فتوی میں دکھاؤں گا امام احمد رضا خان کے. اس کے منع ہونے پر, ممنوع ہونے پر میں دلائل پیش کروں گا امام احمد رضا خان سے. اس کے جواز کے اوپر امام احمد رضا خان سے کوئی ایک چیز بتا دیں. لہذا
یہ پیر ہو جائیں علماء ہو جائیں، وہ محفل عورتوں کی محفل سے خطاب نہیں کر سکتے. عورتوں کی محفل سے خطاب پیر صاحب اپنی بیوی کو اتنے، اگر پیر صاحب وہ تعلیم یافتہ اور تعلیم دینے والے ہیں تو اپنی بیوی کو تعلیم دیں، اپنی بچی کو تعلیم دیں. گھر میں تعلیم دینے کے بعد ان کو بتائیں کہ بیٹا اب تم نے جا کر کے نا اپنی جو ہے وہ بہنوں کو خطاب کرنا ہے اور ان کو سمجھانا ہے. سر مزہ تو تب آئے گا نا، مزہ تب آئے گا کہ جو ہے میں اگر خود عورتوں کو تعلیم دینے سے بہتر ہے کہ میں اپنی بیوی کو تعلیم دوں، اور میری بیوی جا کے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ خطاب کرے تو لوگ دو چار میرے لیے دعا بھی کریں گے، واقعہ بھائی رضوی صاحب کی بیوی ہے کہ وہ جو ہے قرآن حدیث سنا رہی ہے. تو یہ چیز نہ ہوئی نا، یہاں خود جائیں گے ہاتھ چموائیں گے، اور یہی کیا جناب شریعت اور ذکر مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. اچھا یہ بھی معاملہ کلوز ہو گیا جناب. اب ایک اور چیز، دف کے ساتھ نعت خوانی کرنا. اب اس کے اوپر میں تھوڑی سی سختی نہیں کروں گا، دیوبند حضرات جو اس کے اوپر دلائل پیش کرتی ہیں. بریلوی حضرات کے ہاں دو بڑے، یا اہل سنت کے ہاں دو بڑے موقف ہیں اس کے اوپر. ایک دف کو جائز کہتا ہے، ایک دف کو ناجائز کہتا ہے. بلکہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے دف یا ڈھول یا تالی کے ساتھ قوالی ہو، نعت ہو یا کوئی غزل ہو، اس کو حرام کہا ہے اور کرنے والے کو فاسق کہا ہے، اور قوالی سننے کو تو فسق قرار دیا ہے. میرا آلریڈی کلپ موجود ہے یوٹیوب کے اوپر قوالی کی جو ہے حرمت کے اوپر، کہ قوالی کے بارے میں احمد رضا خان فاضل بریلوی کا جو موقف ہے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی وہ کہتے ہیں کہ چشتیوں کے ہاں بھی جو قوالی کہتے ہیں چشتی سنتے تھے، یہ غلط ہے. قوالی جو ہے ڈھول باجا یہ ہمیشہ سے یہ حرام ہے اسلام کے اندر، اس کی جواز کوئی دلیل نہیں ہے امام احمد رضا خان کے نزدیک. اور ایک دوسرا طبقہ ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے استاذوں کا، تو ان میں عبدالغنی ناولسی کو آپ دیکھیں تو انہوں نے جواز موسیقی پر کتاب لکھی پوری. تو وہ جو ہے تالی کے اور جو ہے قوالی کے وہ جواز قائل ہیں. تو اب یہ جو مسئلہ ہے یہ مسئلہ مختلفی ہے اہل سنت کے ہاں، یہ اجماعی مسئلہ نہیں. یہ شراب کی طرح، یہ عورت کی آواز طرح اجماعی مسئلہ نہیں ہے. یہ دف کا مسئلہ، اس میں دو طرح کی رائے موجود ہے اور ہمیشہ سے ہیں. یہ کبھی مکمل طور پر حرام نہیں قرار دی گئی. یہ شروع سے صحابہ کرام کے دور کے بعد ہی اس میں علمی اختلاف رہا ہے. تو اس کو کہتے ہیں مسئلہ مختلفی. اور مسئلہ مختلفی قانون کے اوپر میری گفتگو آ چکی ہے، ایمان ابو طالب کے متعلق جو میری گفتگو آئی ہے اس کے اندر. تو اب داڑھی کے متعلق بھی میں بتا چکا ہوں. تو مسئلہ مختلفی میں اگر کوئی اس کی جواز کہہ لو یا عدم جواز کہہ لو، دونوں کی تفسیق نہیں کی جاتی، دونوں حق پہ ہیں. جو کرتے ہیں قوالی سنتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، جو اس کو جائز سمجھ کے سنتے ہیں ان کے لیے وہ جواز کے قائل ہیں وہ جائز ہے، اور جو اس کی حرمت ہی قائل ہو، فسق سمجھتے ہوں، وہ ان کے لیے فسق ہے. لہذا دونوں طرح کے جو یہ علماء ہیں، لوگ ہیں، ان دونوں کے لیے یہ بات جائز ہے. لہذا اس کے اوپر لڑائی نہیں کرنی چاہیے. جو سنتے ہیں قوالی ان کے لیے بھی ٹھیک ہے، جو نہیں سنتے ان کے لیے بھی ٹھیک ہے. کیونکہ اہل سنت کے ہاں ایسے علماء گزر جو گانے کے بھی جواز قائل تھے، اور میں عبدالغنی نابلسی کو بتا چکا ہوں پہلے. ہاں بس موسیقی جو ہے اس کے اوپر کلام ہے، گانا گنگنانا یا تالی بجانا، دف بجانا، اس کے اوپر کوئی کلام نہیں رہا. حضور کے حدیث بھی موجود ہیں، اس کے برعکس جو ہے اور معاملات بھی موجود ہیں. تو یہ مسئلہ مختلفی ہے. دف کے ساتھ نعت خوانی مردوں کے ہاں اگر کوئی کرتا ہے تو محفل میں، تو یہ اگر وہ جائز سمجھتے ہیں تو ان کو اوپر ہم فتویٰ نہیں لگا سکتے، یہ جائز ہے ان کے لیے. ہاں وہ خود کو بریلوی کہتے ہیں تو یہ بات وہ ضرور کریں کہ ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اس کام کو غلط کہا ہے، ہم کر رہے ہیں، تو ہم جو ہے ان کے اس فتوے سے، یعنی اس فتوے کو ہم معتبر نہیں مانتے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کسی عالم یا کسی مفتی یا کسی اکابر کے فتوے سے آپ اختلاف علمی طور پر کر سکتے ہیں، اس میں کوئی کسی گستاخی نہیں ہوتی. اگر یہ گستاخی ہے تو ایمان ابو طالب کیونکہ عدم جواز کے اوپر احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کتاب لکھی ہے، اور امام احمد رضا خان کے جو استاد کرام ہیں انہوں نے جواز ایمان ابو طالب پر کتاب لکھی ہے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قوالی کو فسق کہتے ہیں اور قوالی کو ممنوع کہتے ہیں، جبکہ امام احمد رضا خان سے پہلے جن کو وہ شیخ کہتے ہیں اور عارف باللہ کہتے ہیں اور اللہ کا ولی مانتے ہیں، عبدالغنی نابلسی، انہوں نے جواز قوالی کے اوپر کتاب لکھی ہے. تو اب دونوں حق پر ہیں، دونوں استاد ہیں، دونوں عالم ہیں، دونوں جو ہے وہ یعنی اکابر ہیں. تو دونوں ایک جس کا فتویٰ آپ کو اچھا لگے اس کو آپ مان لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتی. کوئی لازم نہیں کہ ایک شخص کو، کوئی ایک شخص کسی امت کے اندر حجت نہیں ہوا کرتا.
عالم دین اس کی ایک بات کو آپ حجت سمجھتے ہیں سمجھیں، لیکن وہ ہر لوازمات کے ساتھ وہ اہل سنت کے لیے حجت نہیں ہوا کرتا۔ حجت جو ہے وہ 4 چیزیں ہیں: قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس۔ اب قیاس کے یا اجماع کے نزدیک آپ کچھ علماء کا نام کوٹ کرتے ہیں تو کسی ایک مسئلے میں کسی کو آپ حجت قرار دیں گے، ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے نزدیک اس کے لیے حجت نہ ہو، تو یہ یعنی کسی عالم سے اس کے فتوے کے مطابق آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ آنے والے وقت میں ہماری جو گفتگو ہوگی اس کے بارے میں تھوڑا میں شٹول بتا چلوں۔ سب سے پہلے تو کیا صحابہ نے میلاد منایا، اس کے اوپر ہماری گفتگو آ رہی ہے۔ اس کے بعد ہم کریں گے کیا جو ہے ربیع اول کے اندر میلاد حضور کا ہوا، ربیع اول میلاد کی تاریخ جو ہے وہ 12 ربیع اول ہے یا نہیں، اس کے اوپر ہماری دوسری گفتگو آئے گی۔ تیسری گفتگو ہم کریں گے کہ میلاد، قرآن اور حدیث، اس کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی۔ چوتھی گفتگو جو ہماری ہوگی وہ ہم کریں گے میلاد اور متقدمین میں میلاد کے عنوان پر لکھی جانے والی کتابیں اور ان کے اندر ہے کیا۔ تو متقدمین اور علماء اہل سنت جو ہے میلاد کے عنوان سے کتابیں جو لکھی ہیں، اس کے اوپر ہماری چوتھی ایپیسوڈ آئے گی۔ پانچویں ایپیسوڈ آئے گی، جو 5ویں ایپیسوڈ ہوگی وہ ہماری ہوگی علماء اہل سنت اور محدثین کے نزدیک میلاد کیا ہے۔ تو علماء اہل سنت اور محدثین، اس کے اوپر میلاد ان کے بارے میلاد کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے۔ اور چھٹی ایپیسوڈ ہماری ہوگی بدعت کیا ہے اور بدعت حسنہ اور سیاح کی کوئی حقیقت بھی ہے کہ نہیں، اس کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے شیڈول جو تیار ہو رہے ہیں میلاد کے عنوان سے، وہ شاہ اربل والا معاملہ کہ سب سے پہلے تاریخی طور پر جو میلاد منانے والا شخص تھا وہ فاسق الفاجر تھا، شاہ مظفر الدین کوبری، کیا نام تھا اس کا، اعلیٰ مظفر الدین شاہ اربل جو تھا، اس کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ وہ فاسق تھا، بعض کہتے ہیں وہ ٹھیک تھا، تو اس کے بارے میں بھی گفتگو آئے گی۔ 6 7ویں ایپیسوڈ میں وہ میں شاید بات کروں، لیکن وہ ایک الگ موضوع ہوگا۔ لیکن یہ جو 6 بڑے عنوان ہیں ان کے اوپر ہماری گفتگو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میلاد کے متعلق آئے گی۔ تو آپ کی دعاؤں کو طالب آپ کو اپنا دوست جی بھائی ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کریں۔ ہماری ویب سائٹ کے اوپر آپ کو ہر موضوع کے اوپر تحریریں، کتابیں اور ویڈیوز مل جائیں گی، رضوی بھائی آن لائن .com۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔